اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ فعل مضارع کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ 2-3 رولز کو فٹافٹ ریوائز کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے قاعدہ نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو منفی بنانا ہو، اگر منفی تو بنانا ہو ہم کہ لا جس میں کسی لگاتے کا ہیں. صرف لا لگا دیتے ہیں اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی مثالیں ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جس میں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یا کسی نفس کو کسی نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ تو لا لگایا، اور تملیکو یہ نارمل ہی فعل مضارع ہے جو کہ نفس کے لیے آیا ہے فعل، ٹھیک ہے۔ نفس ہم ہمیشہ مؤنث استعمال کرتے ہیں عربک میں، اس لیے تملیکو یہ مؤنث واحد غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، مؤنث واحد غائب کا ہے، تاکہ وجہ سے کوئی کنفیوز نہ ہو کہ اس کا مطلب تم سے ہم کریں گے، کیونکہ مؤنث واحد غائب کا جو ہے وہ صیغہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ اس میں تا ہی لگا ہوتا ہے لیکن غائب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی ساری اگزامپلز میں بھی یہی رول ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہم نے دیکھا تھا کہ سا یا سین، یعنی سین کے اوپر زبر سا، قاعدہ نمبر 12 میں سا لگانے سے فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل قریب معنی میں آ جاتا ہے۔ سننظر عن قریب ہم دیکھ لیں گے، اور مستقبل ہے نا تو پھر دیکھ لیں گے یہی ترجمہ کریں گے۔ سا لگانے سے مستقبل قریب میں ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع کا۔ اسی طرح سوفا ہم نے دیکھا تھا قاعدہ نمبر 13 میں، سوفا لگانے سے وہ مستقبل بعید کا بن جاتا ہے، یعنی دور کا مستقبل، اور اس میں پھر عن قریب نہیں لگائیں گے لیکن ڈیفینیٹلی مستقبل میں ترجمہ کریں گے، کہ مضارع مستقبل حال دونوں میں ہوتا ہے، لیکن سوفا لگانے سے وہ صرف مستقبل میں ترجمہ ہوگا۔ جیسے مثال اس کی دی ہوئی ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر نبا خبر کو کہتے ہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے لیے، مستقر ایک مقرر وقت ہے، مستقر ایک مقرر وقت، وسوفا اور یعنی صوفہ کا ترجمہ پہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بس یہ فیوچر کے لیے خاص ہے۔ تعلمون تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا، وسوف تعلمون اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، بس صوفہ کا ترجمہ سیلف ترجمہ کچھ بھی نہیں لگا، صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فعل مضارع مجہول، جی نوشین کیا آپ کہہ رہی تھی؟ ہم نے کر لیا ہے نا فعل مضارع مجہول؟ جی یہ نہیں، فعل مضارع مجہول نہیں کیا ابھی، نہیں کیا؟ نہیں یہ نہیں کیا، یہ ٹاپک نہیں ہوا اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کو کر لیتے ہیں۔ اس پیج پہ، میرے مارکنگ کوئی نہیں ہوئی بھی. اوکے ٹھیک ہے، تو جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں ناسوارا، یہ کیا ہے ناسوارا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نصارا یہ فعل مضارع ہے، لیکن اگر فعل مضارع نارمل والا جو ہم نصرا تو فعل ماضی ہے، جی نصرا جی جی تینوں کے بالکل اوپر اس کا ناسوارا نہیں مضارع والا فعلا نہیں کے وزن پہ فعل ماضی ہے، فعلا ٹھیک ہے۔ فعلا. تو ناسوارا سے اگر میں آپ سے کہوں کہ مضارع بنائیے، کیسے بنائیں گے آپ؟ ینصرو. اچھا، ینصرو نہیں ہے، یہ ینصرو آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس کے باب تو ہم نے دیکھے ہیں نا کہ وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ناسوارا لکھا، جیسے وہ سواد اچھے سے نہیں لکھی گئی، بہرحال ناسارا، ٹھیک ہے، ناسارا، تو اس کا جو مضارع بنتا ہے نا وہ بنتا ہے ینصرو، ٹھیک ہے، ناسارا اچھا، ینصرو، ینصرو. جی یہاں جزم آ جائے گا نا، یعنی جو فا کلمہ ہے اس پہ، اور یہاں پہ بھی دمہ، اور یہاں پہ بھی دمہ، ٹھیک ہے، ناسارا ینصرو، یہ نارمل فعل مضارع ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے، پیسو بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ دیکھیے لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا، لام کلمہ کون سا ہے یہاں پہ؟
را اینڈ والا ٹھیک ہے، را ٹھیک ہے. اور عین کلمہ کو فتحہ یعنی زبر دے دیں عین کلمہ کو. یہ جو ہے یہاں جو بھی کچھ ہو یہ حرکت ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو ہم نے اس کو کینسل کر کے زبر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے چینج اس میں، یہاں پہ زبر دے دینا ہے اور علامت مضارع کو ضمہ دے دینا. یعنی یہ جو علامت مضارع یا ہے نا جو ہم ینصرو کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا بن جائے گا ینصرو. یہاں پہ ہم نے ہمیشہ ضمہ دے دینا ہے، علامت مضارع پہ ضمہ دے دینا ہے شروع میں. اور یہاں جو عین کلمہ ہوگا اس کو فتحہ دے دینا ہے ہمیشہ. یہ فتحہ دے دینا اس کو، یہ عین کلمہ پہ، اور اینڈ پہ ویسے ہی رہے گا. ہوپ اٹس کلیئر. بہت آسان ہے. نصر ینصر نارمل فعل مضارع بنتا ہے، لیکن اس کا اب اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. نصر اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصر اس نے مدد کی جاتی ہے. ہاں کی جاتی ہے یا کی جائے گی. کون کرتا ہے وہ نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے، مجہول میں یہی ہوتا ہے نا کہ اس میں فعل اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے کام کرنے والا، یہی مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ بہت ہی مطلب آسان سا ہے کہ شروع میں آپ نے ضمہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ کو فتحہ دے دینا ہے ہر صورت میں، اور لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا. یفعل، ہاں یفعل یعنی فعل سے اگر ہم اپنا وہ جو سیمپل ورب ہے وہی لے لیں تو فعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل فعل ماضی، یفعل فعل مضارع، اور اس سے یفعل پھر بنتا ہے فعل. یہ دیکھیں یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے نا یفعل، یہ ہے یعنی عین کلمہ پہ ہمیشہ فتح آئے گا، کیونکہ ویسے تو تینوں پاسبل ہے نا نوشین، تینوں حرکات پاسبل ہے نا عین کلمہ پہ. ینصرو بھی ہو یعنی یفعلو کے یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے. عین پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ وہ اس کا کیا پروننسیشن ہے فعل مضارع میں. ٹھیک ہے، عین کلمہ پہ فتح کسرہ ضمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو نارمل فعل مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجہول میں ہمیشہ فتح ہی ہوگا. بس یہ بات آپ اپنے ذہن میں پکی کر لیں. اور عین کلمہ کمپلسری ہے، لیکن یہ دیکھیں یرحمو بھی ہے اور یرحمو بھی ہے، تو یہ یرحمو علامت کا مطلب ہے وہ مضارع رحم کرتا ہے. کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ یہ نیچے جو من لا اسی میں جی تھرڈ. جی بالکل بالکل. اب دیکھیں نا اس میں کیا فرق ہے. یہ تو رحمہ یرحمو نارمل فعل مضارع ہے نا. ثلاثی دیکھیں ایک منٹ میں نا آپ کو ابواب پہ پھر لے جاؤں، وہاں پہ بات ایک منٹ کلیئر ہم کرتے ہیں پہلے اس کو. جو 101 یہاں نہیں آگے چل وہ ہے 101 پہ میں آپ کو وہ ذرا بتا دوں. یہ تو ہم نے بات کی ہوئی ہے نا ابواب کی، تو ہم نے کی ہوئی تھی باب ثلاثی مجرد، جی جی ہے نا. یہ ہے نا مطلب کہ دیکھیں ضرور جو تین وزن ہوتے ہیں نا فعل ماضی کے بھی اور فعل مضارع کے بھی تین اوزان ہیں. ٹھیک ہے، فعل فاعل فاعل، یہ فعل ماضی کے تین ڈفرینٹ پیٹرن ہے نا پڑھنے کے. اسی طرح یفعل 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 یہ بھی تینوں پیٹرن ہیں، ماضی کے بھی تین ہیں، مضارع کے بھی تین ہیں پڑھنے کے وزن. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مادہ جو عین کلمہ پر جو مطلب ماضی میں حرکت لیتا ہے وہی مضارع میں بھی لے گا، یہ ضروری نہیں ہے. تین پیٹرن ہے ماضی کے، تین پیٹرن ہے مضارع کے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پیٹرن پہ یعنی عین، کیونکہ پیٹرن میں چینج کہاں پہ عین کلمہ پہ چینج ہے نا. دیکھیں فعل ماضی میں بھی فعل فاعل فاعل کہاں چینج ہے؟ عین کلمہ پہ. عین کلمہ ٹھیک ہے، یعنی عین پہ کبھی زبر زیر پیش کچھ آ رہا ہے نا ڈفرنٹ فعل ماضی میں بھی. اسی طرح فعل مضارع میں بھی یفعل 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 کہاں فرق آ رہا ہے؟ عین کلمہ پر، عین کلمے پہ آ رہا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر زبر ہے عین کلمہ پر فعل ماضی میں زبر ہے تو فعل مضارع میں بھی زبر آئے گی. اٹس ناٹ کمپلسری. It may happen, it may not happen.
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فاعلہ کا وزن ہے یعنی عین پہ زیر آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مضارع میں بھی عین پہ زیر آئے گی. No, it's not compulsory. آ بھی سکتی ہے نہیں بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ضمہ ہے فاعلا یفعل ضروری نہیں کہ عین کلمہ پہ دونوں میں ضمہ آئے. تو اس کی بیس پہ کچھ یہ ابواب بنے. مجھے لگتا ہے ہم نے کیا ہوا ہے نا پہلے, مجھے یاد ہے ہم نے کیا ہوا ہے اچھی طرح سے. تو بہرحال جی اس کی ریویژن چلیں ہو گئی, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی کنفیوژن ہو. اب اس کے لیے نا مطلب وہ انہوں نے ہمارے آسانی کے لیے نا چارٹ بنا دیا ہوا ہے, اور اس کو یعنی اس کے جو بھی اس پیٹرن پہ ورڈز آتے ہیں نا وہ اس کے انڈر ان کو پھر رکھ دیا ہے. فتح فعل ماضی میں فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, دونوں فتح ہیں یعنی عین کلمہ پہ, یہاں پہ تا پہ, یہاں پہ بھی ماضی میں بھی فتح ہے اور مضارع میں بھی فتح ہے. ٹھیک ہے. فتح جی یفتح. بالکل. اس کو یعنی اس پورے اسی طرح بعث یبعث, جعل یجعل, جمع یجمع, ذهب یذهب, کہ کیا آ رہا ہے, سب ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ فتح آ رہا ہے. پتہ صحیح ہے آئی نا. رفع یرفع, نفع ینفع. چونکہ اس گروپ کا لیڈر چونکہ فتح ہے اس لیے یہ پورا گروپ باب فتح کے نام سے مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ فا لکھا بالکل. ہوگا نا اگر کہیں ڈکشنری وغیرہ کنسلٹ کرتے ہوئے یا کسی اور, یہی اسی بک میں آگے چل کے کسی فعل کے آگے فا لکھا ہوگا نا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ باب فتح سے ہے. اس گروپ کا یعنی اس کا اچھا نام ہی اس پورے باب کا نام, سوری اس گروپ کا نام فاتح رکھ دیا گیا ہے. کون سا گروپ کہ جس میں ماضی میں بھی عین کلمہ پہ فتح آتا ہے اور مضارع میں بھی مزارے میں عین کلمہ پر فتح آتا ہے. اس پیٹرن کے جو بھی لفظ ہوں گے ہم کہیں گے کہ یہ گروپ فاتح سے ہیں, اس گروپ سے ہیں. یہ پورا ایک گروپ بنا دیا ان کا. ٹھیک ہے کہ ماضی میں بھی فتح اور مضارع میں بھی فتح, اور اس کا نام فاتح ہی رکھ دیا. ٹھیک ہے اس گروپ کا. بالکل. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں تو فتح رہے لیکن مضارع میں کسرہ آ جائے, جیسے ضربا, لیکن اس کا دیکھیں یا ضربو نہیں ہوتا, یا ضریبو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں فتح آ رہا ہے عین کلمہ پہ, کیونکہ صرف عین کلمہ کی موومنٹ ہی ہم چیک کر رہے ہیں نا, وہی چینج ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ماضی میں ضربا لیکن مضارع میں کیا گیا, یا ضریبو. یہ کسی خاص رول سے اس طرح سے ہوتا ہے یا نہیں, رول نہیں رینڈملی ہے, اس یہ طرح سے؟ صرف ان کی پروننسیشن ہے نوشین. مطلب ٹھیک ہے, رول کوئی نہیں ہے ان کا, صرف یعنی یہ ہے کہ کچھ ہیں ایسے الفاظ جو ماضی میں یعنی فتح لیتے ہیں اور مضارع میں ان کو جب پروناؤنس کیا جاتا ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ پروناؤنس ہوتے ہیں. بس یہ ان کی پروننسیشن ہی ہے, رول کوئی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں وہ فتح لیتے ہیں اور مضارع میں کسرہ لے لیتے ہیں. سارے وہ الفاظ اس گروپ میں آ جائیں گے. لیکن چونکہ ظاہر, اور ہمیں کیسے پتا چلے گا, یہ میرا بھی بہت بڑا سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کس باب سے, اس گروپ سے. یہ پریکٹس سے پتا چلے گا بس, دیر از نو ادر وے. کوئی بھی لینگویج دیکھیں آپ جب سیکھتی ہیں تو پھر وہ کچھ پروننسیشن کیسے حروف ہوتے ہیں جو آپ کو پریکٹس سے پتا چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سن کے پتہ چلتے ہیں, یا جیسے آپ ڈکشنریز کنسلٹ کریں گی تو اس میں بھی اس طرح لکھے ہوں گے. یہ والا پورا جو گروپ ہے جس میں ماضی میں فتح اور مضارع میں کسرہ ہوتا ہے, اس پورے گروپ کو ضربا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, باب ضربا. جی, اس کا نام ہی ضربا رکھ دیا گیا ہے, باب ضربا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر سارے اس کے نیچے ان کے ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں. غفرا یغفرو, یغفرو کبھی کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا, اٹس اے رانگ پروننسیشن. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یغفرو کے پیٹرن پہ غافرو ہوگا یا غافرہ ہوگا, وہ بھی غلط ہے, کبھی وہی ہوتا. یہ پروننسیشنز ہیں ان کی بس, اور ہماری سہولت کے لیے ان کو گروپس کے نام, ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر کے اور ان کو نام دے دیے گئے ہیں گروپ کے, تاکہ جب ہم ڈکشنری سے کنسلٹ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے اچھا اس کا ماضی یہ ہے اور مضارع یہ ہے, یعنی ماضی کس پیٹرن پہ ہوگا اور مضارع کس پیٹرن پہ ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھ دیا اس گروپ کا لیڈر چونکہ ضربا ہے, اس گروپ کا لیڈر چونکہ ضربا ہے, اس لیے یہ پورا گروپ باب ضربا کے نام سے مشہور ہے. اب جہاں پہ بھی ضاد لکھا ہوا ہوگا نا, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ضربا گروپ سے ہے. تو اس کو کیا پتہ چلے گا آپ کو,
اس میں ہم نے جب ہم نے جو بھی لفظ عین ہوگا کلمے کو زیر دینا ہے، عین کلمہ کو، کسرہ دینا ہے، ہاں عین کسرہ دیں کلمہ گے. کو مضارع میں کسرہ دینا ہے، لیکن ماضی میں ان کو تینوں کو فتحہ دے کے پڑھنا ہے، یہ پتہ چلے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طرح سے فعل ماضی جو ہے مطلب اگلا جو ہے ناصرہ، جو بھی میں نے کہا بھی تھا آپ سے، ناصرہ ینصرو. دیکھیں کیا ہوا، یہاں تو فتحہ ہی ہے فعل ماضی میں، لیکن مضارع میں ضمہ آ گیا. دماغ. ناصرہ ینصرو، حشرہ یحشرو، سجدہ یسجدو، شکر یشکرو، عبد یعبدو، قتل یقتل، کتب یکتب. صحیح. تو مضارع میں سب ضمہ آ رہا ہے، حالانکہ ماضی میں فتحہ ہے. اس گروپ کا نام یہ ناصرہ ہے. گروپ لیڈر اس کا چونکہ ناصرہ ہے، تو یہ پورا باب جو ہے وہ ناصرہ کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا، یہ دیکھیں ذرا، یہ تین ایسے تھے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ سوری. ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جو ماضی میں جو چیز آ رہی ہے فتحہ پر، پہلا اس کا جو کلمہ ہے اس میں وہ چینج نہیں ہوگا، لیکن دوسرے جی کلمے میں یہ جب دیکھیے، کسی ہاں کو جی کسرہ مل بالکل رہا ہے، کسی کو فتح جی مل رہا ہے، کسی کو وہ ضمہ مل رہا ہے. بالکل. یہ سمری دے دیا انہوں نے نیچے تینوں کی. اس یہاں پہ فتح ضربہ ناصرہ ابھی تک نہیں پڑھے ہیں نا، تینوں میں عین کلمہ پہ فتحہ ہے فعل ماضی میں. ٹھیک ہے. تینوں پہ فتحہ ہے، فتح ضربہ ناصرہ. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے شاید ایک ہی باب کے ہیں، لیکن جب ادھر آ جائیں ہم تو یہاں پہ دیکھیں پہلے یفتح، فتح یفتح، پہلے فتح، پھر ضربہ یضرب، کسرہ کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے. پھر ناصرہ ینصرو، پھر ضمہ کے ساتھ آ گیا. تو فتح، کسرہ، ضمہ تینوں آ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اگلا گروپ ہے، یہ ٹوٹل 6 گروپس ہیں اس طرح کے، ٹوٹل 6 گروپس ہیں. یہ میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا یاد کر لینے چاہیے، کیونکہ ہاں، یہ 2-3 یہ دفعہ آپ ریڈ جتنی بھی کریں گے تو جی یاد ہو ہی بالکل، جائیں گے. تھوڑی سی کوشش کریں یاد کرنے کی، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ پریکٹس سے ہوگا، کیونکہ جب تک پریکٹس میں نہیں نا ہوگا تب تک وہ پھر آئے گا نہیں. اسی لیے جب بھی آپ نوشین کسی ورب کو انالائز اس کو کرنا چاہیں تو آپ ضرور اس کا فعل ماضی بھی دیکھیں، مضارع دیکھیں، ماضی دیکھیں، بول بول کے انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ماضی انشاءاللہ. یہ ہے اور مضارع یہ ہے. فعل ماضی میں سمع، سامع کوئی لفظ نہیں ہے، رانگ پروننسیشن. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سمع ہوتا ہے، سمع. اب اس میں ماضی پہ کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا عین کلمہ پہ، ہے نا. جب بھی ہم بات کریں ہم عین کلمہ کی بات ہی کر رہے ہیں. یہاں پہ کسرہ آ گیا سمع، لیکن اس کا مضارع دیکھیں کیا ہے؟ یسمع. دیکھیں یہاں کسرہ آ گیا لیکن یہاں پہ فتح آ رہا ہے. پہلے ہم نے ماضی کے 3 باب پڑھے تھے، تینوں میں فتح آ رہا تھا لیکن مضارع میں ڈفرنٹ تھے. اب یہ ماضی میں کسرہ آ گیا لیکن مضارع میں فتح آ گیا. ٹھیک ہے. یسمع، سمع یسمع، خاسر یخسر. جی ابھی جو ہم وہ دیکھ رہے تھے یرحمو اور بالکل، یہ آ یرحمو، گیا نا یہ یہاں بھی پہ. یہاں آ رہا ہے. جی آپ نے جب مجھ فعل سے مضارع سوال کو کیا نا مجہول تبھی بنا مجھے لگا کہ میں آپ کو یہ بات کرا دوں، دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کرا دوں. ابھی تو میں نے کینسل کر کے دیکھے اپنا وہ جو سیکوینس جو میں لے کے چل رہی تھی، میں یہاں پہ آ گئی، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں کلیئر ہو نا، پھر ہم ان کو ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تھینک یو، جزاک اللہ خیر. یہ مجھے بالکل کلیئر نہیں تھا. ہوں یرحمو سے یرحمو اب فعل ماضی مجہول میں کنورٹ مضارع مجہول میں کنورٹ یہ ہوگا. جو رحمہ ہے یہ نارمل فعل ماضی ہے، نارمل فعل ماضی ایسے، اور اس سے جو نارمل فعل مضارع بنتا ہے وہ یرحمو بنتا ہے. ٹھیک ہے. رحمہ یرحمو یہ نارمل فعل مضارع ہے، یرحمو. ٹھیک ہے. ابھی اس کو کر لیتے ہیں پھر واپس ہم اس پیج پہ انشاءاللہ چلے جائیں گے. یہ اس طرح سے ہے کہ یہ چونکہ اس کا نام پھر وہی، یہ اس باب کا پورے کا نام ہی باب سامعہ بن گیا ہے، سامعہ یسمع. ٹھیک ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب سامعہ. جب ہم کہہ رہے ہیں باب سامعہ، اس کا نا لکھا ہوگا سین لکھا ہوگا بس بریکٹ میں، کسی بھی فعل کے آگے سین لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے باب سامعہ سے ہے. سامعہ سے پتہ چلے گا آپ کو کہ جو آپ نے اس کا فعل ماضی لینا ہے اس میں آپ نے کسرہ لگانا ہے سامعہ، اور جو آپ نے اس کا فعل مضارع لینا ہے اس پہ آپ نے فتحہ لگانا ہے، سامعہ یسمع. ٹھیک ہے. جی سر.
इंशाल्लाह. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हसीबा. देखें फेले मादी में भी कसरा और मुदारे में भी कसरा. ये वो वाला केस आ गया. ठीक है, हसीबा यहसिबु. वरिसा, ये यौरिसु लिखे लेकिन यरिसु बनता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें वो आ गया ना, ये हरफ इल्लत आ गया, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे. अच्छा, और हाँ ये वाव हरफ इल्लत होता है ना, इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंट आपको लग रहा है. बिल्कुल वो हम ड्रॉप इंशाल्लाह हो फिर जाएगा, डिस्कस करेंगे. चेंज जी हो जी जाएगा. जी. और जो तीसरा है लास्ट, यानी छठा, वैसे छठा, इसका तीसरा वो है करूमा. फेले मादी में भी दम्मा, ठीक है, और फेले मुदारे में भी दम्मा. करूमा यकरुमु, हसुना यहसुनु, ضعف यदउफ. ठीक, तो ये इस बिल्कुल. तरह. और इसका नाम ही कारुमा है, बाब कारुमा है. जब कह रहे हैं कि बाब कारुमा, इसका मतलब है कि मादी में भी फतहा, मुदारे में भी, सॉरी, मादी में भी दम्मा, मुदारे में भी दम्मा, ये दोनों में पेश. और ये एंड पे ना उन्होंने टेबल दी हुई है पूरे 6 अबवाब की, पूरे 6 बिल्कुल की समरी दे दी है उन्होंने. ठीक है, और ये देखिए पहले 3. अलामती कोड्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं कि ये इस तरीके बिल्कुल से हमने पहचाना है. जी. आप जब फा लिखा होगा, ये देखें मैंने आपको बताया था कि पहला पहला लेटर इनका लिखा होगा. जब फा लिखा होगा तो इसका मतलब है ये बाब फतहा से है. और क्या मतलब है इसका, कि माजी में भी इस पे आपने फतहा लगा के पढ़ना है और मुबारे में भी फतहा लगा के पढ़ना है. फतहा यफ्ताहु. जब दौद लिखा होगा किसी भी वर्ब के आगे, किसी भी वर्ब के आगे जब दौद लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये बाब दौराबा से है. ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कि इस पे आपने मावी में भी फतहा लगाना है लेकिन मुबारे में कसरा लगाना है. दौराबा यदरिबु. ठीक है, ये सिर्फ दौद से आपको दोनों का, माजी का भी वजन पता चल जाएगा, मुबारे का भी वजन पता चल जाएगा. ठीक है, इसी तरह नौसारा, नून बाब नून से है, नून बाब लिखा होगा तो मतलब नौसारा, नौसारा यंसुरु. ठीक है, और सीन लिखा होगा तो पता चल जाएगा बाब सामिया से है. अब्दुलरहमान अपना रिवाइज कर लो बेटे, सूरह तहरीम के पीछे वाली सूरह. इस क्लास के बाद मैं सुनूंगी आपसे. ठीक है. अच्छा, और जब हा लिखा होगा तो इसका मतलब है बाब हसीबा से है, यहसिबु. और काफ लिखा होगा तो कारुमा से है, यकरुमु. ठीक है, ये टेबल मतलब आप जहन में रखा करें और इसको पढ़ती रहें. वही जैसे आपने नौशीन कहा कि हमें याद कर लेना चाहिए, 1 2 4 दफा आप याद करने की कोशिश भी करें, लेकिन फाइनली जो है ना वो प्रैक्टिस से ही इंशाल्लाह ये पक्का होता है. क्योंकि ये मेरा अपना इंशाल्लाह. एक्सपीरियंस है कि ये जब हम बोलते हैं ना बार 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 बार, स्पेशली ये बाबों के जो लीडर है ये ज्यादा बोले जाते हैं, तो फिर वो याद हो जाते हैं इंशाल्लाह. किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें अभी इंशाल्लाह. तक जो हमने पढ़ा है. अगर नहीं है सवाल तो फिर हम वापस जाएंगे जहाँ पे हम कर रहे थे जो असल में. नहीं, फिर नहीं है तो फिर मैं वापस चलती हूँ. हम जो कर रहे थे मजहूल का हमने देखा था. ठीक है, जो मिसाल आई थी जहाँ पे हम रुके थे वो यही थी मिसाल, मन ला यरहम, मन ला यरहमु ला युरहमु. ठीक है, अब मन जो, ला नहीं, यरहमु ये नॉर्मल फेले मुदारे है. यरहमु नॉर्मल फेले मुदारे है क्योंकि शुरू में या लगा हुआ. इसका रूट वर्ड है रा हा मीम. शुरू में फतहा लगा हुआ या पे, या अलामत मुदारे में से है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये फेले मुदारे है. और फेले मुदारे एंड पे यानी दम्मा के साथ ही होता है, मरफू होता है. हम कहते हैं फेले मुदारे मरफू होता है, दम्मा ही लगता है. ठीक है, यरहमु नॉर्मल फेले मुदारे है. लेकिन युरहमु जब आपने या के ऊपर दम्मा लगा दिया, ठीक है, बाकी और कोई चेंज भी नहीं तो करना ये पड़ा क्योंकि हा पे फेल माजी ऑलरेडी मजहूल हो गया. फतहा था. अगर ना होता तो फतहा लगा देते. ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी फतहा था, बस युरहमु. देखें सिर्फ एक दम्मा, या पे दम्मा और फतहा के फर्क से वो फेले मादी मुदारे जो है वो मारूफ और मजहूल डिफरेंस आ रहा है. मन ला यरहमु जो रहम नहीं करता, ला युरहमु उस पर रहम नहीं किया जाता. युरहमु जो है वो फेले मजहूल है, फेले मुदारे मजहूल है. किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. अच्छा, ठीक है.
جی یرزقون یہاں پہ یوز ہوا من عامل صالحا جس نے عمل کیا نیک من ذکرن یعنی مذکر میں سے یعنی مرد میں سے او انثى یا عورت میں سے وهو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو اولئک تو یہی لوگ ہیں یدخلون دیکھیں یدخلون کیا ہے نارمل فعل مضارع ہے نا یدخلون یدخلون ہے نا یعنی فتحہ ہے یا کے اوپر اس کا روٹ ورڈ ہے دال خا دال خا لام یہ روٹ ورڈ ہے اور واو نون اینڈ پہ یہ جمع صیغے میں ہم لگاتے ہیں نا اور شروع میں یا جو ہے فعل مضارع کی نشانی ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے یدخلون نارمل فعل مضارع ٹھیک ہے تو ماضی سوری اس کا غائب کا جمع کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یدخلون وہ داخل ہوں گے اولئک تو وہی لوگ ہیں یدخلون داخل ہوں گے جنت میں اب یہاں پہ یرزقون یہ آ گیا یرزقون را ز قاف اس کا روٹ ورڈ ہے رزق ٹھیک ہے رزق یرزق ایسے میرا خیال ہوتا ہے if I'm not wrong دیکھیں میری بھی اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہے ان کی میرا خیال ہے میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ رزق یرزق اللہ اکبر لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ نہیں انہوں نے اس طرح نہیں دیا ہوا بہرحال یرزقون یہ یا کے اوپر جو ضمہ آ گیا اور زا پہ فتحہ آ گیا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیسیو ٹینس ہے پہلے مضارع مجھول ہو گیا یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا لیکن چونکہ بات چل رہی تھی ظاہر ہے جنت کی کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے پھر ہم اس کو فیوچر میں ہی ترجمہ کریں گے کہ انہیں رزق دیا جائے گا فیہا اس میں ہا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کے تو یرزقون جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے جمع کا واللہ یقبض اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے ویبسط اور وہ کشادگی کرتا ہے وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا ٹھیک ہے ترجعون علامت مضارع تا ہے اس کے اوپر ضمہ آ گیا ٹھیک ہے یہ علامت مضارع تا کے اوپر ضمہ آ گیا اور عین کلمہ پہ تو فتحہ ہی ہے ہر صورت میں فتحہ ہی لگے گا ٹھیک ہے یہ مجہول بن گیا ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا ٹھیک ہے چلے مجہول ہو گیا آج ہمارے ابواب کی 5-6 کے 6 جو گروپس تھے ان کی ریویژن ہو گئی جی اب یہ وہی تھا جہاں سے میں آپ کو لے کے گئی تھی پہلے ابواب ثلاثی مجرد یہ میں نے آپ کو کرائے ہیں کافی ہے پھر میرا خیال ہے گرامر کا اتنا ہی تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا کر لیتے ہیں 10 منٹ پر پھر کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ جی میرا خیال ہے میں نے ہوم ورک دیا تھا چھٹیوں سے پہلے کہ آپ کر کے آئیے گا ذرا ٹرانسلیشن آگے کوئی سنائے گا مجھے سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن پہلے پھر سورہ بقرہ کی اس پہ شروع کرتے ہیں جی اینی والنٹیئر پلیز یا جو ہیں آلریڈی مائک پہ وہی سنائیں آ جائیں کوئی اور السلام علیکم مس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں کوشش کروں جی چلیں کریں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اس اللہ کی بھی ٹرانسلیشن الرحمن کیجئے اعوذ باللہ کی ٹرانسلیشن کیجئے اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یہ متکلم کا صیغہ ہے مانگتی نہیں ہو پناہ میں آتی ہوں اچھا پناہ میں آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک پناہ میں آتی ہوں پناہ میں آتی ہوں اعوذ باللہ اللہ کی اللہ کی من الشیطان من سے شیطان سے
الرجیم ملعون. رجیم رجم سے نکلا ہے جس کا ہوں معنی ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہوں اس کا جی بیسک رجم ہی ہے رجیم کا. جی جی کہ میں کچھ ریجیکٹڈ دھتکارا ہوا. چھٹکارا ہوں. ہوں میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سات نام اللہ کے. ہوں بسم اللہ سات نام اللہ کے. الرحمن جو رحم کرنے والا ہے. الرحیم جو الرحمن جو مہربان ہے اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ صفات ہیں دونوں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات بسم اللہ ہی میں جو با ہے وہ حروف جر ہے جو ہم نے اس کے ساتھ سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا الحمد تمام تعریفیں. یہ آپ نے بتایا تھا ہم جو ہے یہ لام جنس ہے. ہوں ٹھیک ہے. میرے پاس میرے نوٹس نہیں ہے, میں اسکول بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے بس جو یاد ہے میں وہی بولتی اسکول جا رہی بیٹھی ہوں. ہوئی ہو مطلب جی ہمارا اسکول وہ میں ایڈمن اسٹاف میں ہوں تو ہمارا کھل گیا ہے تو میں اسکول آئی ہوئی ہوں اچھا تو مجھے اب ٹائم ملا میں نے اوپن کیا. چلے للہ اللہ کے لیے ہے. یہ بھی ہمارا حروف جر ہے. لام لی جو ہے حروف جر ہے جس کی وجہ سے یہ ہم للہ ہی. ٹھیک ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. رب کی بھی آپ نے یعنی ایک بڑی اچھی تفصیل بتائی تھی دوسری کلاس میں, وہ جو کہ مطلب ہر طرح کا جو خیال رکھتا ہے جی جی وہ لفظ ہے رب سے. الرحمن الرحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ہم دو تعریفیں اللہ کے نام سے ہی منسوب ہیں. اور اس کا بھی ال جو آپ نے بتایا تھا کہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ نے کچھ بتایا تھا کہ یہ بھی وہی میں آ جاتا ہے. یہ تو معرفہ ہی ہے, معرفہ بنانے کے لیے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ الف لام لگتا ہے. نام لکھتا ہے. ٹھیک ہے. مالکی مالک ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا. یوم جی الدین یوم دین اور دین مین یومی مینز دن اور الدین مین بدلے کا, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاکا ہم تیری ہی نعبدو عبادت کرتے ہیں. وہ ایاکا اور تیری ہی نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم نا جو ہے نستعین میں وہ ہم سے ہم کے لیے آتا ہے, اور جو سا ہے وہ آپ نے بتایا تھا چاہنے کے معنی میں آئے گا. سا اور تا دونوں اکٹھے جب آتے ہیں تو دونوں مل سین کر اور تا ہاں دونوں ٹھیک ہے اکٹھے جب آتے ہیں. دونوں اکٹھے نستعین ہم مدد مانگتے جی ہیں. یہ تو سین ہم اور تا تیری اکٹھے جو ہیں. ٹھیک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے. الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. مستقیم استقامت یا سیدھا, اور صراط معنی راستہ. صراط الذین صراط راستہ کے تو کے اوپر زبر کیوں ہے اقصا؟ صراط المستقیم یہ بھی ہمارا صفت موصوف ہے. نہیں ہاں صراط اور مستقیم آپس میں صفت موصوف ہیں, بالکل ٹھیک ہے. جی لیکن اس پہ تو پہ فتحہ کیوں ہے؟ فتحہ کیوں ہے صراط یہ تو کے اوپر زبر کیوں ہے؟ نہیں آئیڈیا. پھر سوچو ذرا. اچھا بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی اسم پہ؟ بائی ڈیفالٹ کیا ہونا چاہیے؟ پیش ہوتی ہے. پیش دمہ پیش ہوتی ہے ضمہ. ٹھیک ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. فتحہ یا کسرہ آنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسرہ کی بتاؤں جی 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 نوشین. یہ فائل کے طور پہ آیا ہے. سوری فیل مطلب اسم جو ہے ایک تو وہ فائل اور مفعول, یہ مفعول کے طور پہ آیا ہے. جی مفعول کے طور پہ آیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بارک تو اللہ فیکی. فائل غلط. اکثر دیکھیں ہم نے مطلب اہدینا ہمیں ہدایت دے, یہ فعل ہے نا, فعل امر سے شروع ہو رہا ہے, فعل امر ہے. ٹھیک ہے. فعل میں فاعل اور فعل تو ہوتا ہی ہے, اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی طرح کے مفعول ہی ہوتے ہیں. اکثر یاد ہے جب جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو فاعل ہوگا جو کہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے, ضمہ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ. اور فعل تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ فعل ماضی یا مضارع یا امر جیسا بھی ہوگا اس کو ہم پہ جانا. اس کے علاوہ
اس کے علاوہ سارے آپ کو اسماء موسٹلی جو ہے وہ حالت نصب میں نظر آئیں گے, زبر کے ساتھ نظر آئیں گے, اور وہ کسی نہ کسی قسم کے مفعول ہوں گے, مفعول لہو, مفعول فیہ, مفعول مطلق, مفعول بہ, رائٹ, وہ کسی نہ کسی طرح کا مفعول ہی ہوں گے. تو ہمیں راستہ, ہمیں اہدینا, ہمیں ہدایت دے. اب بیسیکلی تو اس میں جو ہمیں ہے نون الف نا, یہ جو ہے یہ مفعول ہے نا, کہ ہمیں ہدایت دے. لیکن جس چیز کی طرف ہدایت دینی ہے, جس چیز کی ہدایت دینی ہے, وہ بھی مفعول ہی ہے. ٹھیک ہے, تو صراط جو ہے نا یہ مفعول ہے, یہ تو کے اوپر فتح آیا ہوا ہے. مستقیمہ, سیدھا, ہاں یہ اس کے اوپر بھی فتح آیا ہوا دونوں پہ, کیونکہ دونوں صفت موصوف ہیں. راستہ کیسا ہو, سیدھا, سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ دونوں جو ہے مفعول صفت موصوف مل کر مفعول بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹس مجھے یاد کرا دیا. ہاں یہ اب ہوگی انشاءاللہ, ہم نے جو بھی پڑھا نا ان کی ریویژن ہوتی رہے گی بار بار. وہ نہیں, آج میں نے ریوائز نہیں کچھ بھی کیا تھا نا میں, تو وہ پھر بھی وہ کوئی بات نہیں, پہلی کلاس ایسی گھر ہوتی ہے, گھر پڑ جاتی ہے, بس وارم اپ ہو موٹی جائیں گے موٹی چیزیں انشاءاللہ. یاد رہتی ہیں, اور باقی اچھا. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صراط الذین, صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت جن پر انعام کیا گیا, علیہم کیا گیا, کیوں انعمت, انعمت, انعام کیا گیا تو پیسو ہو جائے گا نا, ٹینس, پیسو ٹینس ہو جائے گا. اچھا, انعمت, انعمت انعام کیا, علیہم جن پر, کس نے اللہ پر, انعام کیا, انعمت. میں کہہ رہی ہوں فعلتا کے وزن پہ اس کو دیکھیں, یاد رکھیں, فعلتا کے وزن پہ. وہ واحد ہے یہ فعلتا, جی اور یہ بالکل, واحد ہے, مذکر واحد حاضر. مذکر ہے. جی ہاں, نیچے والے سیغے میں سے آتا ہے. ہاں, تا کے اوپر جو اینڈ پہ تا لگ رہا ہے, وہ حاضر کے صیغوں میں آتا ہے نا, تا یا ہاں تی. جی ہاں جی ہاں جی. تی ہوتا تو مؤنث ہوتا, تا ہے تو مذکر. ٹھیک ہے, فعلتا, فعلتی. جی واحد مذکر حاضر ہے. جی, تو نے نے, انعام کیا. ہاں تو نے انعام کیا, ٹھیک ہے, فعلتا کے وزن پہ, ہاں جی, تو نے انعام کیا, انعامتا, تو نے انعام کیا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. علیہم جن پر, ان پر. ہاں, غیر سوائے المغضوبی, سوائے ان کے جن پر تو نے اپنا غضب کیا. یا نہ کے ان پر, نہ غیر جو ہے نا وہ نہ, یعنی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ایکسکلوژن کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں ان کے بغیر, یا ان کا نہیں, سوائے ان کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, علیہم ان پر, سوائے ان کے جن پر اپنا غضب کیا, ولدالین, اور نہیں جو گمراہ ہوئے, یعنی گمراہ ہونے والوں میں سے. دوالین جمع ہوگی دول کی. گمراہ ہونے والی, ہاں دول کی. اچھا, مجھے واحد تو نہیں پتا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ جمع ہوگی, یعنی بہت سارے گمراہ ہونے والوں کے علاوہ, یعنی جن پر تو نے اپنا غضب کیا, اور جو گمراہ ہوئے ان کے علاوہ, سوائے ان کے جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور جن کے تو نے گمراہ اب کیا. تو نے نہیں, تو نے غضب نہیں کیا, کیونکہ مغضوب جو ہے نا, اچھا دیکھیں اکثر جی, یعنی مفعول کیا ہوتا ہے, جس پر کام ہوا ہو, کام ہے نا. کیا جائے, ٹھیک ہاں, ہے. تو یہ مفعول کے وزن پر ہے مغضوب, مفعول کے وزن پر, ٹھیک ہے. یعنی جس اچھا, پر غضب ہوا. دیکھو مفعول جن پر کام ہوا ہے نا, وہ مفعول ہوتے ہیں. ہاں, تو مغضوب جن پر غضب ہوا, مطلب ٹیکنیکلی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, اللہ نے غضب ان پہ اپنا نازل کیا, لیکن ہم چونکہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھ رہے ہیں نا, کوشش کر رہے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں, ہم اسی طرح سے کہیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے. ہم اس طرح ہی لفظ کا معنی نکال رہے ہیں جس طرح معنی بنتا ہے, پھر اس کو مطلب لکھنے میں اور آسان بنانے میں دوسری طرح لکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم چونکہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ عربک کو سمجھ کے پڑھیں, تو اس لیے ہم وہی کوشش کریں گے جس طرح, جس پیٹرن میں اللہ نے لفظ لکھا ہے اسی پیٹرن میں ہم ٹرانسلیشن کریں. مغضوب جو ہے نا مفعول کے وزن پہ ہے, مفعول, مظلوم, مقتول, یہ کیا ہے سارے جن پر کام ہوتا ہے نا. مغضوب جن پر غضب ہوا, علیہم ان پر, یعنی ان کا راستہ نہیں, صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, وہاں پہ ہم اس طرح ہی کہیں گے, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر. ٹھیک ہے, جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ان پر نہیں جن پر غضب ہوا. ٹھیک ہے, غضب یعنی ہوا, کام ہوا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, مفعول وہی ہوتا ہے جس پر کوئی کام ہوا ہو.
ٹھیک ہے, हम्म جن پر غضب ہوا, وَلَضَّالِينَ, اور نہ ہی گمراہوں کا. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے, فاعل اور مفعول, یہ پھر وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہیں, پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گی. لیکن فی الحال مطلب پیٹرن دیکھ کے اس کو یاد رکھیں نا, مغضوب ہے تو مفعول کے پیٹرن پہ ہے, ठीक اور है बिल्कुल مفعول ہمیں پتہ ہی ہے جس پر کام ہوا ठीक ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غیر المغضوب علیہم, वालिम ان کا نہیں جن پر غضب ہوا, وَلَضَّالِينَ, اور نہ ہی گمراہوں کا, نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے. ठीक है ना ही उनका जो गुमराह हुए. अब ہم आगे सूरह बकरा शुरू करेंगे. آمین. جی جی بالکل انشاءاللہ. آمین میں نے سورہ فاتحہ کے بعد کہا ہے, بہت پیاری جی دعا ہے نا, آمین. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آمین مطلب ہم ضرور کہتے ہیں. یہ ایک کوشچن کائنڈلی کر لوں. جی جی یہ الضالین جو ہے یہ اس میں فاعل کے وزن پہ آئے گا پھر, جیسے یہ اس میں مفعول کے وزن پہ المغضوبی ہے. جی جی, لیکن وہ جو ہے نا دیکھیں نوشین, اس میں وہ پھر الگ بات ہے کہ اس میں نا اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا نوشین, وہ ہے ضاد لام لام, رائٹ نوشین. ہاں, جی اس کا جی جو روٹ ورڈ ہے نا تو وہ پھر وہ ایک الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. وہ ایسا روٹ ورڈ ہے جو جس میں ایک لفظ 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, مضاعف کہتے ہیں اس کو فعل میں جب آئے. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر شد آ جاتی ہے, اس کو یعنی ڈبل لیٹر کو سنگل کر کے لکھ دیا جاتا ہے, اور اس پہ پھر وہ آ جاتی ہے یعنی شدہ آ جاتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, اس لیے تھوڑا سا ڈفرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جی ضالہ یعنی, ٹھیک ہے, ضلہ فعل اگر بنے گا تو ضلہ بنے گا, لیکن اس کا جو فاعل بھی بنتا ہے نا. اس کے وزن کے حساب سے اور دوسرا لفظ کون سا ہوگا؟ اس کے وزن کے حساب سے نہیں, دیکھیں اس میں وسولی. مطلب میں نے آپ کو کہا نا کہ لام 2 دفعہ آ گیا ہے نا, ہاں, تو اس طرح اور بہت سارے ہیں الفاظ جس میں بہت سارے لفظ 2 دفعہ آ جاتے ہیں, اور کہیں پہ بھی وہ آ سکتا ہے, وہ لگی ہے. درمیان میں بھی آ سکتا ہے, شروع میں بھی آ سکتا ہے 2 دفعہ لیٹر ایک. ٹھیک ہے, بلکہ 2 ہی ہوں گے, درمیان کیا ہوگا اس کا, یا شروع میں آئے گا یا اینڈ پہ آئے گا. انشاءاللہ آپ زیادہ نہیں کنفیوز ہوں, جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ پھر چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فی الحال میں نے آپ کو اس کا ریزن بتا دیا کہ کیوں آپ کو ڈفرنٹ لگ رہا ہے, کیونکہ یہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں, میرے ذہن میں نا نام نہیں آ رہا اس کا, مضاعف ہی شاید کہتے ہیں, جب کیونکہ فعل میں تو مجھے پتا ہے کہ مضاعف ہی اس کو کہتے ہیں جس میں 2 دفعہ آ جائے ایک لیٹر. اسم میں بھی شاید اسی طرح سے کہتے ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے, چلیں سورہ بقرہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شروع ہماری الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی کچھ نہیں ہے, مطلب ہم نہیں جانتے ان کے معنی, ہم نہیں جانتے. جی, کیونکہ صحیح حدیث میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, نہ ہی صحیح حدیث میں ان کے بارے میں کچھ آیا ہے. ان کو ہمیشہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے, تو ان کی کھوج میں ہمیں نہیں پڑھنا کہ کیا معنی ہے اس کے. جی ٹھیک ہے. ذالک الکتاب, ذالک یہی, یہ ہاں دیکھیں, کاتری ویسے جو اس میں وہ آپ کو یاد ہے جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھے تھے اس کے, اللہ تعالی نہیں وہ دیکھیں وہ تھے اس میں موصولہ, اچھا الذی, اللذانی, اللتی, اللہ یہ اس میں تعالی, اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں ٹھیک ہے. اشارہ, اس میں اشارہ کون کون سے تھے, جیسے ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, قریب کے, اور یہ بعید, یہ بعید کا. ٹھیک ہے, ویسے اس کا لٹرلی مطلب ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. ہے نا, ہاذا یہ ہوتا ہے, ذالکا ہوتا ہے وہ. اچھا اچھا. تو ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, اس طرح سے پھر ہم اس کو ترجمہ کریں گے. ہاں, ذالکا یہ ہاں وہ. ٹھیک ہے. ہاں, یعنی ویسے تو دیکھیں نا, جیسے انگلش میں بھی اقصا جو انگلش میں ہوتا ہے کہ مطلب آئی کے ساتھ کیا لگتا ہے, آئی شیل, ہاں آئی ہاں شیل جی, وہ گو. اس کا چینج کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم زور دے کے کہنا ہو سم ٹائم, تو آئی ول گو نا, جب اس کو اپوزٹ والا لگا دیتے ہیں نا, جی جی تو مطلب ایمفیسائز کرنے کے لیے یا اس کی امپورٹینس شو کرنے کے لیے سم ٹائمز اپوزٹ وہ لگایا جاتا ہے, حالانکہ نارملی وہ اس کے لیے یوز نہیں ہوتا. اب جیسے ہاذا, ہاذل کتاب, یہ کتاب ہے نا,
لیکن اس کی امپورٹینس یا ایمفیسس کے لیے یعنی یہ کی بجائے وہ والا لگا ہوا ہے. ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے بیسیکلی, ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, یہ بعید کا اس میں اشارہ ہے. تو فی الحال آپ سمجھ لیں اس کا ہم اس طرح ترجمہ کریں گے کہ یہ وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, لا ریبہ, لا نہیں, ریبہ شک, نہیں کوئی شک, فی ہی اس میں, فی ہی ہمارا وہ حرف جر ہو گیا, ہدن للمتقین, ہدن ہدایت ہے, لل کے لیے, متقین پرہیزگاروں کے, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے یا ڈرنے متقی لوگوں کے لیے, جی ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ, جی ایک کوشچن ہے, ریبہ جو ہے یہ اسم کے طور پہ آئے گا یہاں پہ؟ جی اسم ہی ہے بالکل, اس میں مفعول کے طور پہ ہے یہ؟ مفعول, اس میں مفعول نہیں کہیں گے اس کو, مطلب اسم میری ہے بات لیکن مفعول کی کیٹیگری میں ہے, کیوں مفعول کی کیٹیگری میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس زبر آ رہا ہے نا, پیش اس نہیں میں ہے. فعل کون سا ہے پہلے یہ بتائیے مجھے, مفعول پہ تو بعد میں ہم جائیں گے. نوشین فعل کون سا ہے اس میں؟ اس میں متقین یہ فعل ہے, نہیں, وہ فعل نہیں, وہ کون بھی سا ہو رہا نہیں ہے؟ ہے, وہ بھی نہیں ہے. فعل اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں فعل تو مجھے مل ہی نہیں رہا, کیونکہ ہے ہی نہیں, ملے گا کہاں سے؟ ہے ہی نہیں جب کوئی وہاں پہ. فعل ہی نہیں ہے نوشین تو پھر مفعول کہاں سے ہوگا؟ اب یہ بھی عربک لینگویج کی خوبصورتی ہے, اردو میں تو کوئی جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا وداؤٹ فعل. کیوں بھائی, یہ میرا گھر اس ہے طریقے نوشین, یہ میرا گھر ہے, اس میں بتائیے کون سا فعل ہے اس جملے میں؟ نہیں آئے گا, جملہ نہیں اسمیہ آئے میں گا. فعل کی ضرورت نہیں ہوتی. جملہ اسمیہ ہے نا, جملہ اسمیہ ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ فعل ہو. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دو طرح کے جملے پڑھے ہیں نا ہم نے نوشین, رائٹ رائٹ رائٹ, ٹھیک ہے. شروع بھی اسم سے ہو رہا ہے. ہاں, یہ ذالکہ بھی اسم کی کسی یعنی ہاں, اسماء کی اس میں کیٹیگری ہے نا. مرکب اشارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ. ذالک الکتاب بالکل مرکب اشاری سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ذالکہ ایک اسم اشارہ ہے, اسم کی کیٹیگری ہے نا اسم اشارہ, ٹھیک ہے. اس میں زبردستی کیوں آپ فعل لے کے آ رہی ہیں؟ صحیح, تو اس میں کوئی مفعول نہیں ہے کیونکہ فعل ہی نہیں ہے, ٹھیک. اچھا, اب جو ہے نا کہ ریبہ پہ کیوں فتح نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اصل میں آپ کا کنسرن ہے. ہاں, تو اس میں نا لا جو کیوں ہے, کتاب کا بتا رہے. دیکھیں لا کے بعد جو یعنی ریبہ پہ ایک فتح والا لے کر آتے ہیں نا. کہہ رہے میں آپ کو نا, آپ سب کے پاس بکس ہیں, میں آپ کو ایک پیج بتاتی ہوں, آپ وہاں سے اس کو پڑھیں ذرا, یا پھر میں جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا, وہاں پہ ہم جائیں گے واپس. پیج نمبر کیا ہے؟ کہہ رہے میں بتاتی ہوں. Hmm, 64 میں لے ہی جاتی ہوں, چلے آپ کو ایک منٹ, کیا یاد کریں گے آپ بھی. یہ جو اس کہ میں تک آپ کو تھا, ایج 64 پہ میں لے کے جاتی ہوں آپ لائے کو. نفی جنس, نفی جنس. جی ہاں یہ آپ دیکھیں وہیں پہ صحیح. جی, دیکھیں نظر آ رہی ہے اسکرین نوشین؟ جی بالکل بالکل. لائے نفی جنس, ٹھیک ہے. جب کسی اسم کی مکمل جنس کی نفی کرنا مقصود ہو تو اس پر لائے نفی جنس داخل کیا جاتا ہے, جس کی پہچان یہ ہے, یہ دھیان سے دیکھیں, اب اس کی پہچان یہ ہے اس کا جو اسم واحد نکرہ تنوین کے بغیر اور حالت نصب میں ہوتا ہے. آپ کا یہ کنسرن تھا نا حالت نصب میں کیوں ہے, بالکل بالکل, تو اب یہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے. لیکن الف لام بھی نہیں لگی ہوتی تو نکرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تنوین کے بغیر ہوتا ہے اور واحد کی شکل میں آتا ہے, ٹھیک ہے. میں اور اس کا پریشان پرپس یہیں سے ہو رہی تھی کہ نہ اس پہ تنوین ہے نہ کچھ الا بھی آ رہا نہیں. ہے, لیکن ہے اسم. اب یہ پریشانی ختم ہوگی آپ کی؟ بالکل ہو گئی, تھینک یو, جزاک اللہ. اب بڑا اچھا بھیا سوال آپ نے پوچھا ہے.
ہاں اچھا اب دیکھیے یہ اب دھیان سے دیکھ لیجئے کہ اس کا پرپز کیا ہے. اس کا پرپز ہے کہ وہ جو بھی اس کے بعد اسم آ رہا ہے نا اس کی ہر طرح کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے خوبصورتی دیکھیں اس کی کتنی ہے. اب جو یہاں جو مثال دی ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی جبر اکراہ کوئی زبردستی کوئی جبر کوئی ناپسندگی کوئی نہیں ہے کسی طرح کی بھی نہیں ہے کہ مکمل جنس کی نفی ہو گئی یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. یہ آ گیا ٹھیک ہے. اور ہم جو پڑھ لا رہے تھے الہ الا اللہ اس کی مثال ہے. بالکل بہت خوبصورت مثال ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ کسی طرح کا بھی کوئی بھی معبود نہیں ہے. الہ ہے نا الہ معبود ہوتا ہے نا کسی طرح کا بھی معبود چاہے باطنی ہو ظاہری ہو کسی بھی طرح سے کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے ہر طرح کی یہ جو مثال دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والی لا الہ الا اللہ رائٹ. یہ لا الہ یہاں سے تو ہمیشہ ہی پکا پکا آپ یاد رکھ سکتی ہیں نا. لا الہ تو کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا یعنی کہ الہ جو ہے معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. کسی طرح کا بھی کوئی بھی معبود پوری جنسی کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو نا کسی بھی طرح سے کوئی معبود ہو وہ سارے اس میں داخل ہو گئے کیونکہ یہ لائے نفی جنس ہے. پوری لائے نفی جنس پوری جنس کی ہی یعنی معبودوں کی ہر جنس کی نفی ہو گئی ہے اس سے. Is that clear نوشین؟ تو مس یہ جو ایک تو لام جیسے آپ نے پچھلے میں بتایا لام جنس ہے اور اس میں آپ نے بتایا لائے نفی جنس. وہ تو الف لام ہوتا ہے نا اقسا وہ الف لام ہوتا اور یہ لام الف لا ہے. تو اس کا جیسے اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے لائے نفی جنس کے بعد اسم کے حروف الا آ جائے تو اس کا معنی کہ اس میں کوئی خاص کہاں لکھا ترتیب ہوا ہے کہاں یہ نوٹ جو لکھا ہے ہاں نوٹ لکھا ہے یہ الا آ جائے لا الہ سے اوپر لا الہ الا اچھا اللہ سے اوپر لائے جو نفی لکھا جنس ہوا کے ہے اسم کے بعد اگر حرف استثناء الا آ جائے تو اس کے بعد والا اسم لائے نفی جنس سے مستثنا ہو جاتا ہے اور حالت رفع میں آتا ہے. یعنی دیکھو سمپلی کیا نام ہے اقسا یعنی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ لگا کر اگلے والے اسم کو اس سے یعنی مستثنا کر دیتے ہیں کہ اور تو کوئی نہیں ہے مگر یہ ہے اور تو کسی طرح کا کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ یعنی اللہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ استثناء کر دے اللہ حرف استثناء ہے. استثناء کا مطلب ہے ایگزمپشن یعنی اس کو ایگزمپشن ہے اس کے سوا اور وہ پھر وہ حالت رفع کا لگائیں گے اسم. اچھا یعنی پہلے ہم نے لائے نفی جنس لگایا جس سے ہم نے مطلقاً بتا دیا کہ یہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی نہیں کسی طرح یعنی کا یہ نہیں لا ہے ہے یعنی اس کے سوائے بعد جو بھی صفات آ رہی ہے یہ نہیں آئے گی اور اس کے بعد ساتھ ہی بتا دیے ایک ایگزامپشن کہ اس کے سوائے صرف یہ ہے. ہاں صرف یہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ایگزمپشن دینی ہو کہ کہنا ہو کہ ہاں یہ ہے صرف اور کوئی نہیں ہے تو اس کو پھر اللہ لگا کے اس کو حالت رفع میں ایک قسم لگا دیتے ہیں کہ صرف یہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اب جیسے جہاں ہم نے یہ پڑھی ہے لا ریبا نہیں ہے کوئی شک فی ہی اس میں اب انہوں نے اللہ والا سینٹینس نہیں ہے لیکن بس نہیں جو ایڈ سادہ کیا کیونکہ ہے ہی نہیں شک کسی طرح کا بھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اچھا صرف اس طرح کا شک ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نہیں تو وہ اللہ لگا کے نہیں انہوں نے کیا ایگزمپشن کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلکہ کسی نے کیا اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے اس میں کتاب کا ذکر لیکن پہلے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شک نہیں ہے. ہاں اگر اللہ ہوتا تو یہ بعد میں ہوتا اللہ یعنی یہ کتاب نہیں وہ تو شک کے بارے میں ہو رہا ہے نا شک نہیں ہے اس کتاب شک میں نہیں ہے ہے وہ الگ بات ہے. ہاں ٹھیک ہے ہاں اب سمجھ آئی شک کی کوئی قسم ہوتی نا کہ اس قسم کا نہیں ہے اور اس قسم کا ہے پھر وہ آتا نا اللہ لگ کے آگے. بالکل صحیح سمجھ آ کہ تو لا ریبا اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اینی ڈاؤٹ سادہ لا ہے اس کے بعد یہ حالت ہے اس میں آیا نصب میں. ٹھیک ہے آگے کریں آگے. ہاں جی ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ گیا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے
اور بلکہ نا اس میں پھر یہ دیکھیں نا جیم، یہاں پہ بھی چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے رائبہ کے بعد، اور فیہی کے بعد بھی چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ یہاں رکنا چاہیں تو یہاں بھی رک سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، کہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. فیہی ھدی للمتقین، ایسے بھی کچھ لوگ ملا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، فیہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس طرح سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح جائز ہے. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ زینا سوری ایک کوشچن اور، یہ متقی میں روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا اس میں بھی کنفیوژن آ رہا ہے. اس کا روٹ ورڈ دکھاؤ ادھر نہیں میں تا سے تو نہیں ہوگا یہ. فون دو، ایک منٹ میں چیک کرتے ہیں. میں ایک کتاب میں دیکھ رہی تھی وقی لکھا ہوا تھا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. واو قاف یا. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ اب مجھے یہ یاد نہیں. اچھا الگا کی گرامر کی ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے، کتاب ہاں تھی، ہوگا اس طرح سے ہی ہے. میں اس کا تھا روٹ ورڈ جو ہے نا میرا خیال ہے، لیٹ می چیک وقی جسٹ ا منٹ. واو قاف یا. وہ واو شروع میں مجھے ہوتا ہے نا وہ گر کنفیوژن تھا. جاتا ہے نا. ہاں اور اس پہ وہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ مجھے تھوڑی وہ تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا الف تا سانچا، وہ ابھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، تو وہ اس کے بعد واو ڈراپ ہو گیا ہے اور پھر اس طرح سے بنا ہے. ابھی اب ہم نے حرف وہ علت نہیں کیے نا، حرف علت ابھی نہیں، تو نہیں کیے ہم وہ نے. یہ واو قاف یا مطلب یہ چیز اسی طرح سے ہوگی جی یا مجھے واو تھوڑا سا قاف یا ہی ہے اس کا روٹ ورڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، واو واقعی قاف یا ہے اس کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے وہ ترجمہ کرتے ہوئے وہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ جب تک وہ روٹ ورڈ نہ نکالیں وہ یاد شاید نہیں ہو سکتا ہوتا. ہاں ہاں ہاں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ یہ روٹ ورڈ میں جب حرف علت آ جائے تو پھر وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان ورڈز میں صرف اسی میں آ رہا تھا نا، باقی تو سارے سامنے سامنے کے تھے. صحیح. اس میں واو جو ہے نا وہ پھر نکل جائے گا جب اس میں اسم بنے گا. اس کو پھر ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی تو خیر ٹائم بھی کافی ہو گیا، میں وائنڈ اپ بھی کر رہی تھی. ٹھیک ہے. ابھی صرف اتنا ہی کہ یہ ایسے ہی استعمال ہوگا متقی، کیونکہ یہ پھر اسم الفاعل بنا ہوا ہے اور اس کے بھی تھوڑے سے پیٹرن ہے، 2-3-4 پیٹرن ہے کہ کس کس پہ بنتا ہے. اچھا وہ اختیار کرنے والے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایک پیٹرن نہیں، 2-3 پیٹرن ہے الگ الگ. I'm not sure کہ ٹوٹل کتنے ہیں، لیکن اسی بک میں اینڈ پہ ہوگا. وہ پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، جب تھوڑی سی ہماری جو ابھی تک ہم نے چیزیں سیکھی ہیں اس پہ تھوڑی گرپ ہو جائے گی نا، انشاءاللہ پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اچھا ایسے جو اپنے طور پہ اسٹڈی کرنا چاہیں نا، وہ 199 جو بکس، اگر آپ نوشین آپ کے پاس بک ہے اوریجنل؟ میں پڑھا رہی ہوں. جی جی ہے جی، ٹھیک ہے، میں نے ہاں تو پوسٹ کرا دی تھی. 199 سے لے کے نا آگے آپ چلتی جائیں تو وہ پھر آپ کو نظر آئیں گے، وہ اس میں فاعل اور مفعول ہی ہیں. 199 سے لے کے نا آگے 207-8 تک، 7 تک، 5 تک، انشاءاللہ. 199 سے 25 تک، وہ 5 تک وہی ہیں. آپ اپنے طور پہ اسٹڈی کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. مجھے حال اور پتہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، جو جن کو لگے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، باقی رہنے دیں. ابھی آہستہ آہستہ نا، سلولی ہے، اٹس اے سلو پروسیس، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اچھا آگے ہم نے کرنا ہے الذین، وہ لوگ جو، یعنی یہ جمع ہے اور یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، یؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنون یؤمنون یہ مضارع ہے اور جمع ہے اور مذکر ہے کیونکہ یہاں. ٹھیک ہے، جی ہم ایمان نہیں، ہم کہاں سے آ گیا؟ ہم الذین، نہیں وہ ہم جو نہیں یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. ہاں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ جی، متقیوں کی صفات شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان للمتقین کے لیے ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے؟ وہ لوگ جو، الذین، وہ جو. ٹھیک ہے، وہ کیا یؤمنون کیا کرتے ایمان ہیں؟ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر.
غائب کے ساتھ ساتھ غائب کے ہم ساتھ وا اور یہ یعنی حروف عطف ہوگا یہاں پر جی یعنی وہ جو اس کے معنی اور کے معنوں میں ہوگا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو قائم کرتے ہیں نماز. جی ٹھیک ہے یہ بھی یقیمونا جو ہے یہ فعل بھی مضارع جمع ہی ہی ہے، ہے مضارع ہی جمع کا ہے اور فعل یہ مضارع. جمع ہی ہے. وہی سیم یومنونا اور یقیمونا سیم ہی ہے ہاں جی سیم ہی ہے. جمع مذکر. ٹھیک ہے جو قائم کرتے ہیں نماز و اور یہ بھی وہی حروف مما مما اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اصل میں یہ دو تھے حروف، من اچھا اور ما سیپریٹ. من سیپریٹ لکھ لیں اپنے پاس اور ما سیپریٹ. من کا مطلب ہے سے نا، من کا کیا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. مما جو اس میں سے جو، اس طرح پھر اس کا ترجمہ بنے گا. آؤٹ آف. ٹھیک ہے مما ان سے جو، ان میں اس میں سے سے جو میں سے جو رزقناہم، رزقنا رزقناہم ہم فعلنا نے کے وزن پہ. ہاں ہم نے ہم ان نے کو دیا. رزق ہاں ہم دیکھیں نے ان کو رزقنا ہم نے دیا. ٹھیک ہے یہ اتنا ہو گیا، رزقنا فعلنا کے وزن پہ ہم نے دیا. اب یہ ورب ہو گیا نا، فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے ساتھ جو یہ پروناؤن جڑی ہوئی ہے ہم، جب فعل کے ساتھ جی کوئی پروناؤن جڑتی ہے، اس میں ضمیر جڑتی ہے تو وہ ہمیشہ مفعول بن جاتی ہے اس کے مفعول ہوتی تھی اس ہے نا. اس ان کو دیا، ہم کا مطلب ان کو. تو یہ یہ رزقنا ہمارا وہ فعل ہو فعل گیا ہے اور اور اسی کے اندر ہو گیا فاعل بھی ہے نا. فائل بھی رزقنا ہے. ہم نے واہ 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 ایک ہی لفظ میں فعل بھی آ گیا، فائل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا. مفعول ہاں سیپریٹ ساتھ جوڑ دیا ہم کی جو شکل اس میں. کے ساتھ جڑ گئے. بالکل تینوں آ گئی. یہ پورا جملہ ہو گیا رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا. پورا جملہ ہو گیا ایک ہی لفظ کے اندر نا. آگے ينفقون ينفقون وہ خرچ کرنے کیا ہوتا خرچ ہے؟ کرتے ہیں، نفع. بالکل جی. ہاں اور یہ بھی یوں وہی مضارع میں آتا ہے جمع مذکر کا، وہ جو جمع کا صیغہ ہے. جی 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 فعل ٹھیک ہے مضارع ہے وہ جو جمع خرچ مذکر. کرتے ہیں. ہم میم آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ جو مضارع ہم نے پڑھا ہے وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یا کے اوپر زبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو یؤمنون اور یہ ينفقون اور کون ہے؟ یہ عظما عظما. جی عظما لبنہ کی بہن. جی جی اچھا میں نے کہا شاید لبنہ ہی بول رہی ہے، وہاں پہ گئی ہوئی ہے نا اپنی وہ امی کی طرف. جی جی اچھا عظما آپ کی گرپ ہے باقی ساری چیزوں پہ جو ہم نے کیا ابھی تک؟ بیسکس الحمدللہ کوشش ہے کہ ریویژن ساتھ کرتی اچھا ہوں. تو اچھا ہے، مجھے لگ بھی رہا تھا کوئی سوال پوچھ نہ لے یہ والا اور میں اس کو اوائڈ کر رہی تھی. ایکچولی یہ نا پھر عظما یہ تھوڑی سی اور ڈیٹیل آ جاتی ہے. یہ آ جاتے ہیں کہ لازم، فعل لازم اور فعل متعدی. ٹھیک ہے اس میں بھی یہ تھوڑی سی اس کی اور ڈیٹیل ہے. یہ بلکہ فعل لازم اور متعدی کا کانسیپٹ بھی ہے، اور اس کے بعد فعل ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ثلاثی مزید فیہی کے ابواب میں ہیں یہ تینوں. ٹھیک ہے یعنی ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ایسے روٹ ورڈ، ایسے الفاظ جن کا روٹ ورڈ میں صرف 3 لیٹر ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے ہے لیکن انہیں 3 لیٹر میں کچھ اور اضافہ کر کے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فیہی. مزید یعنی اور زیادہ، فیہی اس میں ثلاثی مزید فیہی کے ابواب بن جاتے ہیں. تو یہ ان میں ہے، یہ جو یومنون اور یقیمون اور ینفقون جو نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ ثلاثی مزید فیہی کے ابواب میں ہے. ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں مطلب تھوڑا سا ہمیں پھر ڈفرینٹ اس کے رولز ہیں، یعنی وہ داخل ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگ کمفرٹیبل ہوں گے کہ نہیں اس کو کرنے میں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر رہی ہوں. کم ہے، بہت ٹھیک ہے زیادہ نہیں بس آئیں وہ گے اس طرح کے. ٹھیک ہے مجھے ہاں بھی ہو رہا تھا کہ کیونکہ وہ مضارع جو آج ہم نے نارمل، پڑھا ہاں ہے اس سے ابھی بھی آج ہی ہم نے ریوائز کیا کہ نارمل فعل مضارع میں تو یا کے اوپر زبر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہے نا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے بس آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ یہ ثلاثی مزید فیہی کا ہے، یہ نارمل ثلاثی مجرد نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہاں ثلاثی مزید فیہی کے ابواب ہیں. تھوڑا سا باقی لوگ بھی ذرا کمفرٹیبل ہو جائیں اس کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. ویلکم. چلیں اچھا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غائب کے پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے
جو ہم اس میں سے رزق جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. ہاں کیوں کرے نا، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہاں ہیں. ہاں، آگے اور ہم پیچھے نے ترتیب انہیں کر جو کے رزق ہاں پورا دیا جملہ ہم ہاں بنا لیتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. والذینہ اور وہ لوگ اور الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یہ بھی ہمارا اسی میں آ جاتا ہے بالکل. جمع مذکر میں. اور یہ دیکھ کتنی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. بیما بی ساتھ ماں جو، ٹھیک ہے، بیما اس کے ساتھ جو. انزلہ ہم نے انزلہ یہ بھی پیسو ٹینس ہے، یہ پیسو ٹینس ہے. اب یہ بھی ہاں نازلہ ہوتا ہے نا ویسے تو. دیکھو نون ز لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. نون ز لام نازلہ تو نزلہ ہوگا، لیکن یہ پھر وہی ثلاثی مزید میں ہے. یہ بھی ثلاثی مزید میں ہے فعل ماضی اس کا. سبحان اللہ. اچھا خیر، اس میں نا جو ہے نا اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے. یہ مزید فی ہی میں کہہ رہی ہوں نا، مزید فی ہی یعنی جو 3 روٹ لیٹر ہے نا نون ز لام، یہ تو 3 ہو گئے. اگر ہم نارملی دیکھتے تو ہم کہتے ہیں نزیلا، اس کا وہ بن گیا مجہول بنتا نا ہاں پہلے. لیکن یہ انزلہ بھی مجہول ہی ہے. ہاں نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. فی الحال آپ تھوڑا سا یاد بھی رکھیں چیزوں کو. یاد اس طرح رکھیں کہ تھوڑا سا رٹا لگا لیں کہ ٹھیک ہے انزلہ نزلہ نہیں ہے لیکن انزلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نازل کیا گیا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ الف ہم ان میں لگاتے ہیں جس میں جزم آ جاتی ہے پہلے حرف پہ. لیکن اب یہاں پر یہ ایک اور ایکسیپشنل رول بھی آ رہا ہے کہ مطلب الف کا اضافہ ثلاثی مزید کی وجہ سے بھی ہے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے پڑھا اچھا تھا نا کہ اس کا وہ یعنی فعل امر بنانے کے لیے مضارع میں لگتا ہے نا. ہاں جی. یہ جو ہے یہ ماضی میں ہی لگا ہوا ہے. یہ انزلہ کا میننگ اس طرح بھی ہے کہ یہ بتدریج نازل ہوا، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ. جی جی. جب ہم ایک ساتھ کٹھا نازل نہیں ہوا. ہاں جو مزید فی ہی ہے نا، جب ہم مزید فی ہی کے بھی 8 ابواب ہے تو اس ہر باب کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مزید فی ہی وہی ہے جو آپ نے بتایا 200 پیج سے آن ورڈز ہے. نہیں وہ نہیں ہے. وہ تو کچھ اور تھا. وہ تو فاعل اور مفعول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلے آگے چلتے ہیں پھر. الیکا بما انزل الیکا، الیکا اس کی طرف. نہیں الہ کا مطلب کی طرف، اور کا کیا مطلب ہے؟ تو تیری طرف. تیری طرف. الیکا تیری طرف حاضر ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تیری طرف. وما اور جو. وما انزل، یہ بھی ویسے ہی انزلہ ادھر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اتارا جو گیا، نازل جو کیا گیا، اتارا گیا. نازل گیا. من سے قبل کا، قبل مین پہلے، کا تجھ سے، قبل کا تجھ سے پہلے، جو تجھ سے پہلے اتارا گیا. بالآخرتی و بالآخرتی اور آخر مینز پچھلا یا آخر مین دوسری؟ آخرت کے ساتھ. آخرت کے ساتھ. ہاں یعنی دنیا اور آخرت ہے نا، جو اپوزٹ ہے دنیا کے اپوزٹ آخرت ہے. اور بالآخرتی اور آخرت بالآخرتی کے اور ساتھ. آخرت کے ساتھ ہم وہ جو یوقنون یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور اس کا پورا اگر ہم دیکھیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا ان کی طرف، اور جو کچھ نہیں بما انزل الیکا، تیری طرف تو ہم نے تیری طرف نازل کیا. جو ہم نے تیری طرف نازل ہم نے کیا. نہیں، I'm sorry، بلکہ نہیں ہم نے نہیں ہے. جی انزل نازل کیا گیا، ہم نے نہیں ہے اتارا اس میں، گیا. میں نے بھی نازل غلط کیا بولا. گیا. ٹھیک. اور وہ لوگ جو اتارا ایمان گیا رکھتے ہیں تیری اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا. یہاں پر اسٹاپ کریں، مجھے نا کال آ رہی ہے، ذرا تھوڑی دیر بعد جوائن آپ کرتے اس پر ٹیچر سوری، آپ ذرا ایک دفعہ نا آپ پورا جب ہم یہ پڑھ رہی ہیں نا ساتھ ساتھ آپ ایک دفعہ پورا ترجمہ آپ اپنی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا وہ سارا آپ نے خود ریپیٹ کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی وہ کنفیوژن نہ رہے.
لفظوں میں نا. جی جی مس رفت میں 2 منٹ میں آتی ہوں, مجھے کال آ رہی ہے. بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں میں کلاس کو, اسی پہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, کافی لمبی ہو گئی بار بار میسج دینے کی آ اوکے گئی. اوکے ٹھیک ہے جی. والذین ٹھیک ہے, یؤمنون بما انزل, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف, الیکا تیری طرف, وما انزل من قبلک, اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا, وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں, یعنی آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ صفات تھی یعنی ان متقیوں کی, ٹھیک ہے, جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو تجھ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں تک بس ہم رکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر جمعے کو ملتے ہیں. پلیز ٹیچر ہوم ورک بھیجیے گا. ہوم ورک کچھ نہیں ہے, آپ دیکھیں ہوم ورک یہی آپ پریکٹس کریں نا, آیات کو سمجھیں گرامیٹیکلی, اگلی آیات یاد کریں. یہ 4 ہے نا, جیسے 10 تک آپ ایٹ لیسٹ چلی جائیں, گرامر کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے, 10 تک چلے جائیں, گرامر کے ساتھ جائیں. اور ہوم ورک پھر وہی بات ہے, 2-4 لوگ ہی کرتے ہیں صرف, میرا خیال ہے. جویریہ نے جو مجھے لاسٹ ٹائم بھی مطلب جو میں بھی رکھی تھی, 3 نام تھے شاید, وہی بات ہے کہ پھر اسائن بھی کروں اور پھر کرتے بھی نہیں سب لوگ. تو بس اب ہم نے چونکہ اب ٹرانسلیشن شروع کر دی ہے نا, تو آپ کا ٹاسک یہی ہونا چاہیے, تو جتنا کوشش کرے گا اس کو اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. اگلی آیات پہ جائیں, ٹرانسلیشن پڑھیں اور گرامیٹیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں جمعے کو ملتے ہیں پھر ہم. اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.